کوئی تعجب حیرت آپ کے لیے تھی جب کل علی نواز امان آئی پی بی میں شامل ہوئے؟ امیر عباس بھائی، میرے لیے ایک اور افسوس کا دن، لیکن سیاست ادھر کرنا ادھر کرنا، کسی اور جماعت میں چلے گئے، یہ ساری چیزیں سیاست میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ تب تک اچھی ہیں جب تک وہ آرگینک ہوں۔ ایک شخص اپنی مرضی سے کہیں جائے تو اس کو اس کا حق ہونا چاہیے، اگر اس کو کوئی اپنی سیاسی جماعت سے بہتر کہیں اور لگے۔ لیکن جب کبھی کسی اور وجہ سے آپ کو جانا پڑے، آپ کسی لالچ میں جاتے ہیں، کسی خوف میں جاتے ہیں، کسی بھی اور وجہ سے جاتے ہیں، وہ شخص خود بتا سکتا ہے وہ کیوں گیا ہے۔ لیکن اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، اس میں لگ ہی نہیں رہا کہ یہ آرگینک فیصلہ ہے، ایک فیصلہ جو کہ آپ ایک من مرضی سے آزاد فضا میں لے سکے۔ جو بھی وجہ ہے وہ تو علی نواز اعوان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن جو ہے جس طریقے سے وہ گیا ہے، وہ اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے لیے نقصان ہے۔ علی نواز اعوان صاحب کی تو ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس میں جی انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے متعلق کوئی اور بیان منسوب نہ کیا جائے، اگر کبھی ایسا وقت ہوا تو میرا بیان یہی ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ کل آئی پی بی میں شامل ہو گئے، لیکن ایک غیر معمولی بات یہ تھی کہ نہ ان کا انٹرویو ہوا اور نہ ان کی پریس کانفرنس ہوئی۔ تو نقصان تو ہے نا یہ پھر پارٹی کے لیے، اگر لوگ چھوڑ رہے ہیں، تنظیمی لوگ ہوں گے، تنظیم کیسے چلے گی؟ اگر میں یہ کہوں کہ کسی کے جانے سے نقصان نہیں ہوتا تو وہ بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص ایک وقت تک کام کرتا ہے، وہ اپنے ایک نیش بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک لوگ چلتے ہیں، تنظیم چلتی ہے۔ لیکن آج سے چند سال پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہمارا ووٹ تحریک انصاف کے نظریے کا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کا نظریہ یا بیانیہ بہتر لفظ ہے، وہ عوام میں گھر کر چکا ہے۔ یہ سوچنا کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے وہ جیت جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ ہر وہ شخص تحریک انصاف کے ٹکٹ سے جیتے گا، چاہے وہ کوئی بہت بڑا سٹالورٹ ہے یا کوئی کارکن ہے جس کی حلقے میں پریزنس ہے، اور جو حلقے میں جس کی موجودگی ہے، اور لوگ جس کی جو ہمارے ڈائنامکس ہیں، غمی خوشی میں گیا ہے، کسی کے تھانے کچہری میں گیا ہے، کوئی وہ غمخوار ہے، غریبوں کے پاس گیا ہے، اس کا ایک پولیٹیکل رول ہے، جرگے میں بیٹھا ہے، پنچایت میں بیٹھا ہے، جو ان سا بھی کوئی غریب، بے شک وہ مڈل کلاس کا غریب بچہ کیوں نہ ہو، اس کو ٹکٹ ملے گا، وہ جیتے گا۔ حالیہ تاریخ میں 2 بار ایسے ہوا ہے کہ یوتھ کو ذہن میں ایک میسج ڈالا گیا کہ یہ تمہارا ملک ہے اور کسی اور نے نہیں، تم نے اس کو سیاست کے ذریعے ایک پرامن پولیٹیکل جدوجہد سے ٹھیک کرنا ہے۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب نے کیا، ایک دفعہ خان صاحب نے کیا۔ یہ جو مجھے ایک اور فکر ہے، دیکھیں ان دنوں مجھے 2 چیزیں بڑی ہرٹ کر رہی ہیں، کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو ایک ویژن پہ آئے ہیں۔ میرا نقطہ سب پلیز سمجھیے، یہ جو سارا ہو رہا ہے نا، وہ دل ٹوٹ رہا ہے اور پاکستان کی یوتھ کا۔ آپ کہہ رہے ہیں مایوسی، پاکستان کا مایوسی پھیل رہی ہے نوجوان میں؟ پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ ملک میں شاید یہ ملک کی قیادت شاید میرے لیے نہیں ہے۔ میں انجینئر بن سکتا ہوں، میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، میں ایون آرم فورس میں جا، میں سب کو کہتا ہوں، میں منسٹر وغیرہ، یہ سیاست میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ بس اسی طرح کے لوگ ہیں، کبھی اس جماعت کبھی اس جماعت میں، کبھی ادھر سے صحیح۔ پیسے پکڑ، کبھی ادھر سے۔ ایک نقطہ یہ، اور دوسرا جو مجھے یہ بھی کہنے دیجیے، جو مجھے فکر ہے وہ یہ ہے، حالیہ تاریخ میں جو ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں خاص کر، لیکن کچھ ہماری رجیم چینج جب ہوئی ہماری حکومت کے خلاف، اس کے بعد میں نہایت سنجیدگی سے اور بہت احتیاط سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نوجوان یوتھ میں اور اپنے اداروں میں ایک فاصلہ دیکھ رہا ہوں جو نہیں ہونا چاہیے، جس سے میرا دل دکھتا ہے۔ آپ نے دیکھیں 2013 کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا، آپ ایم این اے بنے، 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، آپ ایم این اے بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاپولیرٹی 22 میں بھی خان صاحب میرے حلقے سے میں نے بنے۔ 22 میں، ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن میں بھی۔ ہاں، تو دیکھیں اب 2024 8 فروری کو آپ کیا کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ چاہے آپ کے چیئرمین میں نے جتنے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے۔ بالکل جس صحیح، نے جو اس 9 اپریل کی رات کھڑا کیا اور جس نے یہ 78 دن جیل میں استقامت دی، وہی کرے گا جو کرے گا۔ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل آخری تو ظاہری بات ہے، ہماری نگاہ اسی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ، بیانیہ اپنی جگہ پہ، مقبولیت اپنی جگہ پہ، قبولیت اپنی جگہ پہ، لیکن الیکشن لڑنا پولنگ ڈے ایک سائنس ہے۔ پولنگ ایجنٹس نہ ہوں، لوگوں کو باہر کیسے نکالا جائے گا، لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہوں گے، لوگ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے عدالتوں میں بھاگ رہے ہوں گے، ان کی کیمپین کون چلائے گا؟ یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے خان صاحب، یہ کیسے پورا ہوگا؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جیل میں اکثر یہ سوچتے تھے، میں سوچتا تھا
اڈیالہ جیل کی ڈیتھ سیل میں، جس ڈیتھ سیل میں ممتاز قادری صاحب تھے اسی میں میں بھی تھا، اسی میں مجھے بھی رکھا گیا تھا۔ میں روز صبح فجر کی اذانیں جب ہوتی تھی تو میں جیل کی سلاخوں کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ علی محمد کیا کر کے آئے ہو؟ ملک کا نقصان کیا ہے، ریاست کے خلاف تو نے کیا کیا ہے؟ تو کوئی غدار ہے، دہشت گرد ہے، مسئلہ کیا ہے؟ پھر دل کو یہ تسلی ہوتی تھی کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ سزا ہو سکتا ہے امتحان ہو۔ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ نہیں، سزا نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ تو دیکھیں، میں اپنی یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مشکلات سے نہ گھبرائیں۔ یہ ایک تحریک ہے پاکستان کو خوبصورت کرنے کی، اس کے لیے ہم نے حوصلے نہیں ہارنے۔ ٹھیک ہے، کوئی ڈسکوالیفائی ہوگا، ہم حکومت میں انشاءاللہ آئیں گے، نہیں بھی آئے تو تحریک انصاف رہے گی، ایک آواز رہے گی۔ آخر میں وہ کہتے ہیں نا، مجھے ہے حکم اعظم لا لا الہ الہ الا الا اللہ، اللہ، اگرچہ صحیح، بت ہیں جماعت کی جماعت کی آستینوں میں، آستینوں میں۔ انشاءاللہ رہیں گے جی، خان بھی رہے گا، ہم بھی رہیں گے، آپ بھی ویسے رہیں گے، آپ میاں کی صاحب بھی جماعت رہیں کی گے، آستینوں میں جو بت مقابلہ تھے، رہے گا۔ دیکھیں آپ کی جماعت کی آستینوں میں جو بت تھے، اچھا ہے وہ نکل گئے اب۔ No, I would not say that. I would not say that. اچھا، امیر عباس صاحب، I would not، کیا پتا بت ابھی بھی ہوں، کس کی ماں یا کس بچے کی چیخ سے کوئی کمزور ہوا؟ بالکل صحیح۔ میری بھی ماں کی آنکھوں کا پانی خشک ہوا، یہ میں آپ کو ایکچوئل بتا رہا ہوں، ان کا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ لیکن میں کسی کو جج کرنے نہیں بیٹھا، میں اپنا ادھر بیٹھا ہوں کہ مجھے اللہ نے استقامت دی، میں اس پہ اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ یا اللہ، جس ویژن پہ آج سے 12 سال پہلے اس آدمی کے ساتھ میں کھڑا تھا تو نے، اور وہ ویژن کیا تھا؟ وہ یہ ویژن یہ ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، مجھے یہ بھی کہنے دیجیے، میں یہ نہیں کہتا نون یا پیپل پارٹی میں سارے خدا نخواستہ کوئی ملک دشمن ہے یا کچھ فلانا ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس بھی جماعت میں ہو، مت چھوڑو خیر ہے اپنی جماعت، مت آؤ تحریک انصاف میں، مت آؤ، اپنی جماعت میں رہو، لیکن ایک کام کرو، مسلم لیگ نون کے ورکر کو کہتا ہوں، جم کے رہو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن جب آپ کو لگے کہ نواز شریف صاحب کی بات پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، آپ صدائے احتجاج بلند کرو، آپ ڈیفر کرو،